بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خود کو رب کے راستے میں تھکا دیں، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج وقت آپ کا ہے، کل جب گزر جائے گا تو سوائے افسوس اور پچھتاووں کے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقصد ہے۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ تو بس اپنی تاریک رات کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حکمران رائی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، امام الباقر اور سدی کہتے ہیں کہ یہ گندک کے پتھر ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی ان کو جو سزا بھی کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اسے جوں کا توں نافذ کریں گے اور ذرا رحم نہ کھائیں گے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا، ان دونوں آیتوں کا انداز بیان اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ لیے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس خوفناک عذاب سے بچاؤ، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں عذاب دیتے وقت کافروں سے یہ کہا جائے گا۔ اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ طرز عمل اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس کی بدولت آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہو۔
آیت نمبر 7، اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ آیت نمبر 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں توبتاً نصوحا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نصح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ خالص شہد کو اصل ناصح کہتے ہیں، جس کو موم اور دوسری علائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے اور ادھڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کے لیے نصاحت الثوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پس توبہ کو نصوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہوگا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو، یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے، یا یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے، یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ تو ہیں توبۃ النصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنوں سے مترشح ہوتے ہیں۔ رہا اس کا شرعی مفہوم تو اس کی تشریح ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زر بن جبیش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے توبہ نصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہی مطلب حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر نے توبہ نصوح کے تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ ابن جریر۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ و استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا، یہ توبۃ الکاذبین ہے۔ اس نے پوچھا، پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا، اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو۔ نمبر 2، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرو۔ نمبر 3، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر۔ نمبر 4، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ۔ نمبر 5، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ اور نمبر 6، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنا رکھا ہے، اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے۔ کشاف۔ توبہ کے سلسلے میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بدنامی کا یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اسی وقت اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلافی کر دینی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا
اور اسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے، اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کا مرتکب نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یاد آئے توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہ گارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کی موجب بن جائے۔ اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا پر معصیت سے توبہ کی ہو، وہ اس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، آیت کے الفاظ قابل غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ توبہ کر لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازماً تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ گار کی توبہ قبول کر لینا اور اسے سزا دینے کے بجائے جنت عطا فرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اس کی عنایت و مہربانی ہوگی کہ وہ معاف بھی کرے اور انعام بھی دے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے، مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی ان کے اعمال حسنہ کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ کفار و منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دے گا کہ ان لوگوں نے خدا پرستی بھی کی تو اس کا کیا صلہ پایا۔ رسوائی باغیوں اور نافرمانیوں کے حصے میں آئے گی، نہ کہ وفاداریوں اور فرما برداریوں کے حصے میں۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس آیت کو سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اور 13 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل ایمان کے آگے آگے نور کے دوڑنے کی یہ کیفیت اس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وہاں ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی جس کے سہارے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہوں گے۔ اس نازک موقع پر تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کی آہ و فغاں سن سن کر اہل ایمان پر خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوگی۔ اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چھن جائے اور ہم ان بدبختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ رہ جائیں۔ اس لیے وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے قصور معاف فرما دے اور ہمارے نور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت تک باقی رکھا جائے اور اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پلسرات سے بخیریت نہ گزر جائیں۔ حضرت حسن بصری اور مجاہد اور ضحاک کی تفسیر بھی قریب قریب یہی ہے۔ ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین نور سے محروم رہ گئے ہیں تو وہ اپنے حق میں اللہ سے تکمیل نور کی دعا کریں گے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 5 سورہ الحدید حاشیہ نمبر 17۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ جو چیزیں ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے اور پڑھتے ہیں، جیسے یہ پڑھ لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ایک نماز ہے بس یہ پڑھی تو سارے گناہ معاف ہو گئے، یا فلاں مولانا صاحب یا فلاں کوئی صاحب علم آدمی، مجھے نہیں پتا کون کون، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں جن کی بات کر رہی ہوں، کوئی کسی کے گناہ نہیں معاف کروا سکتا۔ اپنے لیے توبہ کریں، خدا کی کتاب کو کھول کھول کے پڑھیں، یہ دیکھیں
کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ اندھا بھی سنے تو اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. میں تو نہیں کہہ رہی. اللہ مجھے معاف کرے. میں اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتی تھی میں پوری کر رہی ہوں. الحمدللہ پارہ نمبر 28 لاسٹ ہونے والا ہے. کچھ تھوڑا سا ہی رہ گیا، مکمل ہو جائے گا. تو میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں. میں جو کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، بس وہ مجھے کامیاب کرے. مجھ سے غلطی کوتاہی، میں انسان ہوں، ہوئی ہوگی، ہو جاتی ہے. پلیز آپ لوگوں کو بھی جہاں کوئی غلطی کوتاہی میری نظر آئے تو درگزر فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی میری دعا ہے کہ وہ مجھے معاف کرے، میرے گناہوں سے درگزر کرے اور اپنی رحمت کا سایہ ہم سب پر کرے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 8 یہاں مکمل ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.